تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے۔ پہلا رکوع آیت 92 سے 101 ہے۔ اس کا ٹاپک لکھیے عزیز ترین چیز کی قربانی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا اپنا نفس۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اسے اللہ خوب جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ظالم ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کی پھر کوئی پرواہ نہیں۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت، پہلا گھر، یعنی اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حد فرض کر دیا، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ اہل کتاب ان سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں ایپ ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو، یعنی تم خود اس بات کی گواہی دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد بنا دیں گے، یعنی کافر۔ گویا یہ ظاہر کرتے ہیں کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، گویا کہ یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو، باوجود اس کے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ یہ تھا جی پہلا رکوع۔ لن تنالوا میں لفظ ہے البر۔ بر کیا ہے؟ اس کی ڈکشنری میں اور تفاسیر میں مختلف باتیں۔ نمبر 1 خیر کامل، رضا الہی، عمل صالح، نیکی اور جنت، یعنی ہر معنی پہ یہ فٹ ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ جب آئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو جب پیش کیا تو صحابہ کرام کا اس کے اوپر مختلف ریئیکشن ہوا۔ مثلا ایک حدیث سن لیجئے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت عمر بھی خدمت رسول میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اپنے تمام مال میں سب سے زیادہ مرغوب مال خیبر کی زمین کا وہ حصہ ہے جو ان کو خیبر میں ملا تھا، میں اسے راہ للہ دینا چاہتا ہوں، فرمائیے کیا کروں؟ آپ نے فرمائی سے وقف کر دو، اصل روک لو اور پھل وغیرہ اللہ کی راہ میں دے دیا کرو۔ کیا خوبصورت جذبے تھے ان کے۔ آپ دیکھیے کہ آپ بھی سوچیے اس وقت، میں بھی سوچی، مجھے سب سے زیادہ کیا پیار ہے؟ کسی کو نیند پیاری ہے چھوڑ کے بیٹھ گئے، کسی کو آرام پسند ہے وہ چھوڑ کر بیٹھ گئے، کسی کی کمزوری کوئی عادت ہو سکتی ہے، کوئی رویہ، کوئی گیٹ اپ، کوئی ایسا جو اللہ کو نہیں پسند اور پہن کے آپ باہر گھوم رہے ہیں، آپ کا کوئی حال حلیہ، کوئی کاروبار ایسا ہے جس کی چیز آپ کو پسند ہے اللہ کو پسند نہیں، تو یہاں بیٹھ کر نیت کیجئے۔ اس موقع پہ ہر ساتھ صحابی نے سچے دل سے وہ چیز پیش کی جو ان کو پسند تھی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنا آپ اللہ کو دینے اللہ بنا دے۔ آج جتنی اس پہ بات ہو گئی ہے میرا حل یہ کافی ہے۔